جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بدعت ایک بدعت کو وجود دیتے ہیں جس کو وہ میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس تعلق سے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ اسی غلط فہمی کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اس تعلق سے میں نے جو نکات بنائے ہیں یا جن یعنی باریکیوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو کل 15 یعنی نقطے ہیں۔ 15 نقطے یعنی 15 پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ میلاد اور جشن میلاد میں کیا فرق ہے۔ دوسری چیز کہ قرآن میں کس چیز کا ثبوت موجود ہے، میلاد کا یا جشن میلاد کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ احادیث میں کس چیز کا ثبوت موجود ہے، میلاد کا یا جشن میلاد کا۔ چوتھی چیز کہ میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں یا جشن میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ میلاد اور جشن میلاد کی ابتدا یعنی اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ اور تیسری چیز کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے۔ ساتویں چیز ہے کہ میلاد سنت ہے یا بدعت، اور جشن میلاد کیا ہے۔ آٹھویں چیز یعنی 8واں نقطہ کہ میلادیوں کے پیش کردہ دلائل اور ان کا تحقیقی جائزہ۔ اور 9ویں چیز یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قرآن میں جو آیت ہے وہ میلاد کے متعلق ہے یا نبوت کے متعلق ہے، اور اگر خوشی منانا جائز ہی ہے تو پھر آپ کی نبوت پر یا آپ کی پیدائش پر۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ ذکر نبی اور جشن ولادت نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور 12ویں چیز یہ ہے کہ اسلام میں جنم دن منانے کا تصور موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے 13ویں چیز کہ لفظ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے، کیا آپ عاشق رسول ہیں یا محب رسول ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں گے یا محب رسول کہیں گے۔ اور 14ویں چیز ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور 15ویں چیز یہ ہے کہ میلاد کی شروعات یعنی ابتدا کب سے ہوئی اور اس کی تاریخ اور ارتقاء کیا ہے۔ تو یہ 15 نکات ہیں، 15 پوائنٹ ہیں جن پر میں آپ سے کچھ باتیں کہوں گا، اور یہ بڑی باریک بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق آپ غور کریں گے کہ یہ میلاد یا جشن میلاد کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات پر بات کریں کہ میلاد اور جشن میلاد میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے، عربی لغت میں لفظ میلاد جو ہے یہ عام طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مختص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس لفظ کا استعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اور اگر آپ اس کو لغت میں دیکھتے ہیں تو لغت میں یہی لکھا ہے میلاد کا مطلب، اور دوسری چیز ہوتی ہے مولد، اور ایک ہوتا ہے مولود۔ تو یہ چیز، اب یہ میلاد بھی ایک اصطلاح ہے۔ میلاد کیا اصطلاح ہے؟ میلاد کا اصطلاح یعنی جب میلاد کہا جائے گا عربی زبان میں تو عرب والے یہی سمجھیں گے کہ آپ کرسمس ڈے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنم دن منانے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ نبی کی پیدائش اس سے مراد نہیں لیتے ہیں، یہ ان کے یہاں اصطلاح اور کنسیپٹ بن گیا ہے۔ تو اب ان تینوں لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے وقت پیدائش، اور مولد کا مطلب ہوتا ہے جائے پیدائش، یعنی جہاں وہ پیدا ہوا، کوئی بھی شخص جو پیدا ہوا اس کے لیے جس جگہ پر پیدا ہوا اس جگہ کو مولد کہا جاتا ہے۔ یعنی ہے نا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، بہار میں یا بنگال میں یا اپنے گھر میں یا ہسپتال میں، تو یہ جو جگہیں ہیں ان کو عربی زبان میں مولد کہا جاتا ہے، اور مولود کہا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہے۔ یعنی مولود مطلب وہ چیز، یعنی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو مولود کہا جاتا ہے۔ اور میلاد کیا کہا جاتا ہے؟ وقت پیدائش، یعنی تاریخ پیدائش۔ میلاد سے مراد تاریخ پیدائش، مولد سے مراد پیدائش کی جگہ، اور مولود سے مراد وہ جو پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تین لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ اس کا مطلب عید میلاد اور میلاد منانا نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ اس لفظ کو کہہ کر اور جشن میلاد کرتے ہیں۔ تو جشن میلاد ایک الگ چیز ہو گئی، یعنی یہ ہو گیا کہ جو پیدا ہوا ہے اس کی خوشی منانا، اس کے تعلق سے محفل منعقد کرنا، اس کے تعلق سے جو جیسا کہ مروجہ طور پر کیا جاتا ہے جلسہ جلوس کرنا، جلوس نکالنا، اکھاڑے نکالنا، ناچنا گانا تھڑانگنا، یہ سب ہے جشن۔ تو یہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ ان سے پہلے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ثابت کرتے ہیں یا جشن میلاد ثابت کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ میلاد میں اور جشن میلاد میں کیا فرق ہے۔ میلاد کا مطلب ہوا تاریخ پیدائش، آپ جس تاریخ کو پیدا ہوئے، جس مہینے کو پیدا ہوئے، جس دن کو پیدا ہوئے، اس سے یہی مراد ہے اور کچھ اس سے مراد نہیں۔ اور جشن میلاد سے مراد ہوا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی ایک تقریب منانا، خوشی منانا، محفل منعقد کرنا۔ تو قرآن سے وہ کیا ثابت کرتے ہیں، حدیث سے وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ آپ کی میلاد ثابت کرتے ہیں یا جشن میلاد ثابت کرتے ہیں؟ پہلا سوال تو ان سے یہ ہے۔ تو معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ثابت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ہے وہ تاریخ کی کتاب سے ثابت ہے، اور آپ ہی کی نہیں، کسی بھی آدمی کے تاریخ پیدائش کو جب عربی میں لکھا جائے گا تو وہاں لکھا جاتا ہے تاریخ المیلاد یا یوم المیلاد۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ جب آپ عربی میں فارم بھریں گے تو عربی کے کسی چیز کے لیے آپ فارم بھریں گے تو اس کے اندر جیسے انگلش میں ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، تو اسی طرح اس فارم میں ہوتا ہے تاریخ المیلاد یا یوم المیلاد یا مکان المیلاد۔ اس طرح سے وہ پوچھتے ہیں، یعنی تاریخ میلاد یعنی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، مکان المیلاد یعنی جائے پیدائش کیا ہے، تو یہ وہ چیز پوچھتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کیا لکھنا چاہیے؟ 12 ربیع الاول کیا لکھیے گا؟ جب آپ وہاں فارم بھریے گا عربی زبان میں اور وہاں آئے گا ڈیٹ آف برتھ، یعنی آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیے، تو اس کو وہ انگلش میں عربی میں لکھیں گے تاریخ المیلاد یا یوم المیلاد، تو وہاں آپ 12 ربیع الاول بھر دیجئے، یہ بھریے گا نا۔ کیا بھریے گا؟ آپ اپنا تاریخ پیدائش بھریے گا۔ تو اس سے کیا معنی ہوا؟ تاریخ پیدائش مراد ہے، نہ کہ اس سے جشن عید میلاد مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یہ نہیں مانتے، ایسے وہ کہتے ہیں۔ تو کوئی کسی کی میلاد نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی کسی کی میلاد نہیں مانے گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟
کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ تو زندہ جاوید آپ کے سامنے موجود ہے۔ بات کو سمجھیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی میلاد نہیں مانتے، نہیں مناتے۔ آپ کی میلاد سے کون منکر ہے؟ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، نبی اور رسول بنائے گئے، آپ کی اتباع ہم پر فرض ہے، یہ سبھی کوئی جانتا ہے۔ اس کا کون منکر ہے؟ کوئی بھی منکر نہیں۔ جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے وہ ہے جشن میلاد، یعنی آپ کے تاریخ پیدائش کو ہیپی برتھ ڈے کے طور پر منانا۔ یہ کہاں ثابت؟ اس کا ثبوت چاہیے۔ اس چیز کا جو کام تم کر رہے ہو، نبی کے نام سے کیک کاٹ رہے ہو، نبی کے نام سے جلوس نکال رہے ہو، نبی کے نام سے ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، تھڑانگ رہے ہو، جھنڈیاں لگا رہے ہو، یہ سب جو کام آپ کر رہے ہو، یہ چیز کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ثبوت کہاں ہے، کس نے کیا، کب کیا، صحابہ کرام میں کون کون سے صحابہ اس کام کو کیے۔ تو یہ چیز آپ سے دلیل کے طور پر مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کی بات نہیں کی جاتی ہے، تو سبھی کوئی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میلاد میں اور جشن میلاد میں فرق۔ اب آئیے دوسری بات جو ہم کریں تو اس کے اندر ایک دوسرا نقطہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں تمام اہل سیر اور مورخین و محدثین کا اختلاف ہے، یعنی جن لوگوں نے بھی بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ، سنی، چکرالوی، قادیانی، یا جن لوگوں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی، بہت سارے ایسے رائٹر ہیں غیر مسلموں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات لکھی ہے، کسی کا بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ یعنی سارے لوگوں کے نزدیک آپ کی تاریخ پیدائش مختلف فی ہے، کوئی اس بات پر نہیں پہنچا ہے کہ ہاں آپ فلاں تاریخ کو ہی پیدا ہوئے، ایسا کسی نے نہیں لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک رمضان المبارک میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان میں سوموار کے دن ہوئی، تو ان کے نزدیک تو رمضان ہے، اور آپ بولنے میں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے پیر نے بھی میلاد منایا، تو ربیع الاول میں منایا، کب منایا؟ وہ تو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش رمضان میں ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے، اور اس میں پورے آسمان زمین سے لے کر اور اپنے دور کے خلفاء اور علماء تک کی تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے، لکھا ہے احادیث میں اور سیرت کے حوالے سے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تقریباً کم و بیش 30 اقوال ذکر کیے ہیں، 30 قول، یعنی علماء کا اختلاف ہے، کسی نے کبھی کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی کا بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ کس مہینے کے کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بہت تمام معاملات کو رکھنے کے بعد یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ ان اختلاف میں تھوڑے سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں پھر اختلاف ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول لکھا ہے، کوئی 9 ربیع الاول لکھا ہے، کوئی 8 ربیع الاول لکھا ہے، کوئی 2 ربیع الاول لکھا ہے، تو کس کو آپ کہیے، کون سا ربیع الاول مانیے گا؟ اور اس پر مزے کی بات، سب سے مزے کی لطیفہ والی بات کیا ہے معلوم ہے؟ احمد رضا تحقیق پیش کر رہے ہیں، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میری تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو 12 ربیع الاول کا جلوس، پھر 12 ربیع الاول کا جلوس کیا معنی رکھتا ہے؟ میری تحقیق کے مطابق، یعنی ان کے اعلیٰ حضرت جو جھنڈیاں لگانے والی قوم ہے، میلادی قوم ہے، ان کے محقق دورہ کے مطابق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے، کتاب یہاں موجود ہے ان کی، کھول کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وفات، جبکہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ نبی مر چکے ہیں، پھر بھی لکھ رہے ہیں کہ وفات
13 रबीउल अव्वल को हुआ है, तो भाई 12 रबीउल अव्वल काहे मनाते हो? जब 8 रबीउल अव्वल की पैदाइश हुई है, अब 13 को वफात हुई है, तो 8 मनाओ, 12 के पीछे क्यों पड़े हुए? तुम्हारी तहकीक है, तो तुम्हारी जब तहकीकें है 8, तब 12 के पीछे काहे जा रहे हो? तो ये है गलत बयानी, ये है गलत बयानी। हाँ, कुछ लोगों ने तहकीक करने की कोशिश की, तो तहकीकी तौर पर बताया है कि 9 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, लेकिन इस तहकीक को भी पूरी नहीं मानी गई है। तो ये क्या समझ में आया कि आपकी पैदाइश की तारीख किसी भी मुअर्रिख मुहक्किक के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, बल्कि सब इसमें इख्तलाफ करते हैं कि आप कब पैदा हुए। लेकिन एक चीज़ जिस पर तमाम अहले सियर, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन का इत्तफ़ाक़ है, वो ये है कि आपकी तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। आपकी तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से आप चले गए, आपका इंतकाल हो गया। इस पर तमाम अहले सियर का इत्तफ़ाक़ है, यानी किसी का इख्तलाफ नहीं है। सब ने अपनी तारीख़ की किताब में लिखा है, क्योंकि उस वक्त तक आप नबी और रसूल बन चुके थे और आपके फॉलोअर सहाबा कराम मौजूद थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम को, लम्हात को और हर एक चीज़ को कैद कर लिया था। तो आपकी तारीख़ वफ़ात उनसे कैसे छूट जाती है? तो ये मुतहक्क़क़ है कि आप 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल किए हैं। तो आपके इंतकाल के दिन को खुशी का दिन कौन मना सकता है, सिवाय उसके जो आपका मुनकिर हो या जो गलत फहमी में डूबा हो या जो गुमराह होगा, वही आपके तारीख़ वफ़ात के दिन खुशी मनाएगा। ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आई, मिलाद में और जश्न मिलाद में यही फ़र्क है। अब दूसरे पॉइंट में कि कुरान में किस चीज़ का सबूत मौजूद है, मिलाद का या जश्न मिलाद का? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कुरान में न तो मिलाद का सबूत मौजूद है और न ही जश्न मिलाद का सबूत मौजूद है। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो इन दोनों में से किसी चीज़ को साबित करती है। कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है। पूरे 6666 आयत के अंदर कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं, बल्कि मैं ये पूरे डंके के चोट पर और चैलेंज करके कहता हूँ, यहीं के मिलादी मौलवियों के लिए नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी मिलादी मौलवी है वो ये साबित करके दिखाए कि कुरान की कौन सी आयत आपके मिलाद को या आपके जश्न मिलाद को साबित कर रही है। कुरान की कौन सी आयत है? कुरान की कोई भी आयत नहीं है। ये मेरे तकरीर टेप हो रहा है और हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। आप किसी भी मिलादी मौलवी को शेयर करके और उससे दलील मांग सकते हैं। पूरे दुनिया के मिलादी मौलवियों को चैलेंज है। आप सिर्फ कुरान की एक आयत दिखा दें जिसमें मिलाद या जश्न मिलाद मौजूद है। 6666 कुरान करीम की आयतों में से कोई भी आयत इसके सबूत में नहीं है। तो ये बात आप जहन में रख लें। तीसरी बात जो आपको हम बताना चाहेंगे वो है कि अहादीस में किस चीज़ का सबूत मौजूद है, मिलाद का या जश्न मिलाद का। तो आइए मैं आपको बताऊं, सही अहादीस का जो ज़ख़ीरा है, जिसको मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है और तमाम लोग मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक उन हदीसों को सही मानते हैं, उन तमाम सही अहादीस के ज़ख़ीरे में न तो मिलाद का सबूत मौजूद है और न ही जश्न मिलाद का सबूत मौजूद है। यानी जो ये मुराद लेना चाहते हैं मिलाद से और जश्न मिलाद से, वो हदीस के सही ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, रबीउल अव्वल में या किस तरह से, इसके ताल्लुक़ से कुछ हदीसें आती हैं। लेकिन उनमें से अक्सर व बेशतर हदीसें ज़ईफ़ और मौज़ू हैं। चंद को छोड़कर सही है जिसमें यही साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं साबित होता है। झंडी लगाना, ये करना, वो करना, तकसीम करना, फातिहा पढ़ना, मिठाइयाँ खिलाना, शरबतें बांटना, नाचना, थड़ांगना, इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं है। इस तरह की कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। इस पर भी
میرا چیلنج ہے دنیا کے تمام میلادی مولویوں کو کہ وہ کوئی بھی ایک ایسی صحیح حدیث لے آئے جس میں صراحت کے ساتھ جشن میلاد کا ثبوت موجود ہے، اور وہ صحیح ہونا چاہیے، محدثین کے اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کے ثبوت میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اس عالم دین نے لکھا ہے، اس عالم دین نے لکھا ہے۔ تو پہلی بات تو اس نقطے کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ سے مولویوں کی دلیل نہیں مانگی جا رہی۔ آپ جو میلاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، تو آپ جو کرتے ہیں میلاد، اس پر آپ سے مولویوں کی دلیل نہیں مانگی جا رہی ہے۔ کیا مانگی جا رہی ہے؟ اس پر آپ سے کتاب اور سنت کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کے فعل سے دلیل دیجئے کہ جو آپ کام کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، اس پر دلیل دیجئے کہ ان تینوں میں سے کسی میں یہ چیز موجود ہے کہ نہیں۔ علماء نے کتاب لکھی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ علماء کتاب جب لکھتے ہیں تو بہت طرح کی کتاب لکھی گئی ہے، بہت طرح کی کتاب لکھی گئی ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے سود حلال ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے سود حرام ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب جائز ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب ناجائز ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ مگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس میں کتاب اور سنت کی دلیل کیا ہے، تو آپ کہیے گا کہ مطلب شراب پینا جائز ہے اس لیے کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہی لکھیے گا، یہی جواب دیجیے گا۔ آپ سے جواب مانگی جا رہی ہے قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کرام کے فعل سے۔ اس سے آپ جواب دیجئے کہ جو محفل میلاد، جشن میلاد آپ کرتے ہیں قائم، اس کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کے فعل میں موجود ہے کہ نہیں، اس سے آپ دلیل دیجئے۔ بہت ساری کتابوں کی بات مت کیجئے، ایک پوائنٹ۔ اور اسی پوائنٹ میں دوسری بات جو ہم آپ کو بتا دیں، وہ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد پر یعنی جشن میلاد پر کتاب جو لکھی گئی، جن علماء نے لکھا، وہ شروع ہوا 4 صدی ہجری سے۔ کب سے شروع ہوا؟ 4 صدی ہجری سے لکھنا شروع ہوا۔ 4 صدی ہجری سے پہلے جو علماء پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں، ان کی کتابیں خالی ہیں۔ 4 صدی ہجری کے بعد سے جتنے علماء آئے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بحث موجود ہے، اور جب ان کی کتابوں کو آپ کھول کر دیکھیں گے تو ان میں دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کیا قباحت ہے، ارے سب کا جنم دن منایا جاتا ہے تو نبی کا بھی جنم دن منا لیا جائے، اس میں کیا برائی۔ یہی انہوں نے دلیل دی، اور کوئی کتاب و سنت سے دلیل نہیں دی ہے۔ امام محمد بن علی الشوکانی یہ بھی متاخرین علماء میں سے ہیں، یعنی 4 صدی ہجری کے بعد کے علماء ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے علماء کی کتابوں کو اس پر دیکھا اور ٹٹولا، اور بہت اس پر میں نے کوشش کی تحقیق کرنا، تو میں نے تحقیق میں یہی پایا کہ نہ تو جشن میلاد کا ثبوت نبی سے موجود ہے، نہ صحابہ سے موجود ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، اور نہ ان کے بعد تقریباً 5ویں صدی ہجری تک کسی عالم دین نے کچھ لکھا ہے۔ میں نے اس پر کسی کو کچھ نہیں پایا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک بدعت ہے، اور اس کا ثبوت کتاب و سنت سے اور خیر القرون سے نہیں ہے، لہٰذا اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ میں نے اس پر کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں پائی۔ تو یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں لوگوں میں۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جشن میلاد پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ ارے بھائی، علماء کی کتابوں سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو مطلب ہے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے۔ آپ دلیل پیش کرو کہ جشن میلاد جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ بھائی، جو سنت کام ہوتا ہے نا، اس کی دلیل قرآن میں اور حدیث میں موجود ہوتی ہے، یا صحابہ کے فعل سے وہ ثابت ہوتا ہے، تب جا کے وہ سنت اور فرض ہوتا ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جمعہ کی نماز علماء لکھ دیں گے اس پر کتاب کہ جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، تو نہیں پڑھی جائے گی اگر قرآن میں ثبوت موجود نہیں ہوگا تو، حدیث میں موجود نہیں ہوگا تو۔
اور اگر علماء اس پر لکھ دیں گے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، 4,500 علماء کیوں نہ لکھ دیں، لیکن اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، سورہ جمعہ میں موجود ہے، اور حدیث میں ابواب الجمعہ کے اندر جمعہ کی نماز اور جمعہ کو ہمارے لیے ہفتہ واری عید قرار دیا گیا ہے، یہ موجود ہے۔ گرچہ 5 لاکھ علماء کیوں نہ اس کے مخالفت میں کتاب لکھے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس لیے مطلب نہیں ہے تو اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے اصل، یہ بات نہیں ہوتی علماء نے لکھا، علماء نے لکھا تو علماء اپنے گھر کے ہیں، علماء سے کیا مطلب ہے شریعت کو۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ 5ویں جو چیز ہے کہ میلاد اور جشن میلاد کی اتباع مسلمانوں میں یہود اور نصارہ کی نکالی سے شروع ہوا، اور یہ ایک بدعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور بھی دیگر تمام علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کی نکالی ہے، یہود اور نصارہ کی نکالی ہے میلاد، کیونکہ ان کے یہاں برتھ ڈے کا تصور موجود ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں جنم دن منانے کا تصور موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ ان کے یہاں سے آیا ہے۔ اب یہ سنت اور بدعت میں فرق، یعنی چھٹا پوائنٹ، سنت اور بدعت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جو ہم میلاد کو بدعت کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہنے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے معتبر علماء سے آپ پوچھیں گے کہ میلاد، جشن میلاد کیا ہے، تو لکھتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ محفل میلاد کا منعقد کرنا بدعت حسنہ ہے، سنت نہیں لکھا ہے۔ تو بدعت حسنہ تو جب سنت نہیں ہے تو بدعت حسنہ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی تقسیم بھی ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ شریعت میں دین کے معاملے میں جو بھی کام اضافہ کیا جائے گا وہ بدعت سیئہ ہی ہے، حسنہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتا دوں کہ کوئی بھی بدعت جب ایجاد ہوتی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ برا مان کے اس کو ایجاد کیا جائے۔ مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہیں دین پر اضافہ کا، تو آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اچھا کام ہے اس لیے آپ کرتے ہیں، یہ اچھا کام ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو بدعت ہمیشہ سے اچھا ہی ہے دین کے معاملے میں، جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہے، جس کو شریعت نے برا قرار دیا۔ اس لیے بدعت دین کے معاملے میں بدعت کی تقسیم نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں جو بدعت کی تقسیم کی جاتی ہے، اچھی بدعت، بری بدعت، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے جان لیں، یہ بدعت ہے، اور یہ بات ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو میلاد، جشن میلاد بدعت ہے، سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح سے میلادی اپنے میلاد کے لیے، جیسے میں نے پہلے نقطے میں واضح کر دیا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، لیکن یہ اس کے باوجود بھی قرآن سے اور حدیث سے جشن میلاد ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان رسول کو نازل کر دے۔ تو یہ میلاد کس کی منا رہے ہیں؟ رسول کی یا محمد کی؟ کس کی؟ یہ جشن میلاد کس کی منا رہے ہیں؟ رسول کی یا محمد کی؟ کس کی منا رہے ہیں؟ کس کی منا رہے ہیں؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ رسول کا جشن نہیں مناتے ہیں، رسالت کی خوشی نہیں مناتے ہیں۔ یہ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ آپ کی پیدائش کی۔ اور معلوم ہونی چاہیے کہ صرف ایک ہی نبی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتے ہی نبی اور رسول بنا دیا گیا، اور وہ کون ہے؟ معلوم ہے؟ ایک ہی نبی اور رسول ہے جو گود میں، ماں کے گود میں ہی بول اٹھا کہ میں رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، کتاب دیا ہے، اور تمہارے طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون ہے؟
ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں دلیل؟ اللہ کے رسول بھی ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ آپ کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اور ان کو نبوت مل رہی ہے ماں کے گود میں، تو آپ جو میلاد جشن میلاد پر پریشان ہیں تو وہ تو ہو گیا پیدائش کی خوشی، اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے احسان کیا تم پر رسول کو بھیج کر، تو یہ رسالت کی خوشی ہوئی نا، منانا تو رسالت کی خوشی چاہیے، آپ منا رہے پیدائش کی خوشی، یعنی آپ کو اسی وقت پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ محمد جو ہے آگے جا کر رسول ہوگا، نبی ہوگا، اسی لیے اس وقت ابو لہب نے بھی آپ کی پیدائش کی خوشی سنتے ہی لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن جب آپ کی رسالت کی اور آپ کے نبوت کی بات کو سنا کہ آپ نبی اور رسول بنا دیے گئے تو کہا تبًا لک یا محمد، ہلاکت اور بربادی ہے محمد تمہارے لیے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، میرا محبوب ہلاک و برباد نہیں ہوگا، اے ابو لہب تو ہلاک اور برباد ہوگا، تو ہلاک اور برباد ہوگا۔ تو ابو لہب نے کس چیز کی جشن منائی تھی؟ میلاد منایا تھا، رسالت نہیں منائی تھی۔ تو ایسے ہی میلادیوں کا حشر بھی ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہی اس کی بربادی قرآن کے اوراق میں لکھ کر آ گیا۔ تو میلادیوں کا یہ حشر ہوتا ہے، میلادیوں کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے قرآن میں میلاد نہیں ہے، قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا وہ آپ کے نبوت اور رسالت کے متعلق ہے، آپ کے نبوت اور رسالت کے متعلق ہے۔ تو ایک تو یہ آیت پیش کرتے ہیں، دوسری آیت پیش کرتے ہیں سورہ یونس کی 58-57 نمبر آیت کہ کل بفضل اللہ فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل پر خوشی مناؤ۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب عربی گرامر آپ پڑھیں گے تو خوشی منانا اور خوش ہو جانا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی بات سے آپ خوش ہو گئے اور کسی بات سے آپ خوشی منانے لگے، دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور احسان پر وہ خوش ہو جائیں، خوشی منائیں نہیں کہا، خوش ہو جائیں۔ اور وہی اللہ دوسری جگہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ حد سے زیادہ خوش ہونے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئی نا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ سورہ یونس کی جو 57-58 نمبر آیت یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اکثر یہی ان کی دلیل ہوتی ہے، پہلی دلیل یہی دیتے ہیں میلاد کے ثبوت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی سے کہ نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اس فضل پر وہ خوشی منائیں۔ تو کسی بھی ترجمہ نگار نے تقریباً اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں کیا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے اس فضل پر، اس احسان پر وہ خوش ہو جائیں۔ اور یہ 58 نمبر آیت، اوپر میں 57 نمبر آیت ہے، اس میں کیا ہے کہ ہم نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، تو اس قرآن جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے، شفا ہے، اس فضل پر، اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ۔ تو قرآن جیسی نعمت ملنے پر اللہ کہہ رہا ہے خوش ہونے کو، نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے، نبی کے پیدا ہونے پر خوش ہونے کو نہیں کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں کیا سمجھ میں آئے کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری سورہ آل عمران کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا، تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا کہ تمہارے درمیان، تمہارے یعنی کسی رسول کی موجودگی میں کوئی رسول آ جائے اور اس کے پاس کی چیزوں کو وہ حق بتلائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نبی کی تصدیق کریں اور اس کے تابعدار بن جائیں۔ اس آیت سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نبی ہیں اور نبی کا میلاد عرش پر ہی منا دیا گیا، بھائی میلاد نہیں منایا گیا۔ اگر تم یہ مفہوم لیتے ہو تو، ورنہ اس مفہوم کی صحیح دلیل کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ایک نبی کے موجودگی میں، ایک نبی اور رسول کے موجودگی میں ہم دوسرا نبی اور رسول بھی بھیج سکتے ہیں۔
اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ یاسین میں دی ہے کہ ہم نے ایک نبی کو بھیجا بستی والوں کے طرف، تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا، اس کے مدد اور نصرت اور تائید کے لیے میں نے دوسرے رسول کو پھر بھیجا۔ ان لوگوں نے ان دونوں رسول کو جھٹلایا، تو پھر میں نے اس کی مدد کے لیے فعززنا بثالث تیسرے رسول کو بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے تینوں رسول کو جھٹلا دیا، پھر میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ تو اللہ نے اس قاعدے کلیہ کو بتایا، اس قاعدے کلیہ کو، کیونکہ یہ بات موجود ہے نا کہ ایک نبی ہے اور دوسرا آ کر کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو اس کے لیے ثبوت کیا ہوگا؟ اللہ اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس کی چیزوں کو سچ بتائے گا، تب اس کی تابع داری کرنا۔ ایسے نہیں کہ ہم آ گئے اور ہمارے دور میں ایک نبی اور رسول موجود ہے اور ہم آ کر کہہ رہے ہیں ہم بھی نبی اور رسول ہیں، مگر اس کے پاس جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو پھر ہم جھوٹے رسول ہو جائیں گے۔ ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے بعد آئے ہیں اور ہمارے پاس وہی چیزیں جو تمہارے پاس ہیں، تب جا کر کے ہم تم پر ضروری ہوگا کہ ہم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ اللہ نے بتایا۔ اگر آپ اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے رہے ہیں تو اس میں اللہ نے نبوت کی بات کہی ہے، پیدائش کی بات نہیں کہی ہے، میلاد کی بات نہیں کی ہے، نبوت کی بات کی ہے، رسالت کی بات کی ہے۔ تو اس لیے قرآن میں یہ آیت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو دوسری بات بتا دیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد سنت ہے، صحابہ نے منایا، فلانے نے منایا تو فلانے نے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ میلاد کی شرعی حیثیت سوائے ایک بدعت قبیح کے اور ایک خراب بدعت کے، ناپاک بدعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی شروعات جو ہے فاطمی خلفاء کے دور سے ہوئی، اور فاطمی خلفاء جو تھے یہ یہود تھے، مجوسی تھے، جو مسلمان کے نام سے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کی حکومت 4 صدی ہجری سے شروع ہوئی۔ ان کا پہلا بادشاہ جو ہے وہ یہ المعز لدین اللہ عبیدی المغربی تھا۔ یہ شوال 361 ہجری میں مغرب سے مصر کی طرف نکلا اور مصر کی حکومت پر قابض ہوا۔ رمضان 362 ہجری میں رمضان کے مہینے میں وہ مصر پہنچا اور مصر کی اسلامی سلطنت کو، عباسی خلفاء کی سلطنت کو اپنے انڈر میں لے لیا، ان کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد سے اس کی حکومت جاری ہوئی۔ تو اسی کے دور حکومت میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی میرے پاس جو کتاب ہے اس سے میں نے دکھایا تھا، مصر کے حکومت کی مختصر یعنی مفصل تاریخ ہے علامہ مقرضی کی، اسی میں یہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے جب حکومت کی تو یہ حسن کا میلاد، حسین کا میلاد، فاطمہ کا میلاد، علی کا میلاد، اپنے بادشاہ وقت کا میلاد، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، رمضان کا خوشی، شوال کی خوشی اور شب برات کی خوشی، اور نہ جانے کیا کیا، سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن، یہ سارے چیزوں کو سال بھر ان کے یہاں عید بنا رہتا تھا، سال بھر وہ عید مناتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری بدعتوں کو، تعزیہ کی بدعت، تعزیہ اکھاڑا، جھنڈا، ان ساری چیزوں کی بدعت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ ان لوگوں کی حکومت چلتی رہی یہاں تک کہ ان کا آخری بادشاہ عائز لدین اللہ تھا، جس کو نا سمجھ، کم فہم، کج فہم سنی علماء سنی بادشاہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ شیعہ اور عبیدی مجوسی بادشاہ تھا، اور یہ آخری بادشاہ تھا عائز لدین اللہ۔ 564 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے بنو عباسیہ کی حکومت کو بحال کیا۔ پھر سے اسلامی حکومت آئی اور مصر سے لے کر پورے عالم اسلام میں پوری طرح سے ایک نئی اسلامی سلطنت کی شروعات ہوئی، اور اسی دور میں بیت المقدس کو دوبارہ یہودیوں اور نصرانیوں سے آزاد کرایا گیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے، میلاد کی حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد سے پھر میلاد ختم ہو گیا، پھر بیچ میں 2-4 چند ناپاک کیڑے آئے، تو ابن دہیہ کلبی نے اس چیز کو پھر سے جاری کیا۔ تو اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں دوبارہ سے پنپا۔ اس کی شروعات 4 صدی ہجری سے ہوئی ہے، اور مجوسی بادشاہ کے دور حکومت سے ہوئی ہے، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔
ان بدعات کو ختم کیا، ان بادشاہوں کو ختم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اہل الحدیث تھا، وہ اصلی سنی بادشاہ تھا۔ اس کی داستان پڑھیے گا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ناول کے طور پر داستان ایمان فروسوں کی بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے وہ 12 ربیع الاول کی حقیقت۔ یہ ہے، ابھی فیس بک پر ایک ٹرول چل رہا ہے، 1937 میں انگریزی حکومت تھی تو اس وقت سے میلاد النبی۔ ارے بھائی، تم سے ہم کیا مانگیں؟ ہم تم سے مانگے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل، اور تم دے رہے 1937 میں انگریزی حکومت کی دلیل۔ تو یہی تو ثابت کر دیا کہ انگریزی حکومت کا کام ہے، انگریزوں کا کام ہے میلاد کو جاری کرنا۔ ہم ہی کو کہتے ہو ہم انگریز کے اولاد ہیں، اپنا ثبوت خود انگریز کی اولاد ہونے کا دے رہے ہو۔ 1937 میں بتا رہے ہو کہ انگریزی حکومت سے میلاد شروع ہوا، تو تم تو خود ہی انگریز کے اولاد ہو گئے، ہم کو کیسے انگریز کا اولاد کہتے ہو؟ تو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں میرے محترم سامعین، غور کیجئے اور میلاد جیسی بدعت سے توبہ کیجئے۔ اگر واقعی آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کیجئے، ان کے سیرت کو اپنائیے، اور انہوں نے جو کتاب اور سنت میں ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس عمل کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کو نجات ملے گا اور دنیا میں بھی آپ کے لیے خوشی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور ہمیں ان کبھی بدعتوں سے نجات دے۔ آمین و آخر دعوانا۔